غوث پاک کی بارگاہ میں، ان کے نانا کی بارگاہ، غوث پاک بھی، واہ واہ سبحان اللہ، نانا بھی ولی، نانی بھی ولی، دادا بھی ولی، دادی بھی ولی، اور بابا بھی ولی، اماں بھی ولی۔ ان کے نانا کی ولایت کے بڑے ڈنکے بچے تھے۔ اب یہ بچے تھے، ایک عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، لاڈلا بیٹا، بیمار ہوا، جان طلب ہوا، بڑے طبیب اور حکیموں سے دوا کرائی، مگر افاقہ علاج اس کا نہیں ہوتا تھا، احتیاطی میسر نہیں آتی تھی۔ اب کیا کسی نے اس عورت کو بتایا کہ غوث پاک کے نانا ہے نا، عبد القادر کے نانا، ان کی ولایت کا بڑا ڈنکے بجتے ہیں اور بڑا شہرہ ہے ان کی ولایت کا، بڑی شہرت ہے، ایسا کرو، یہ تو پتہ نہیں اس کی کتنی جان باقی ہے، اب لا علاج تو ویسے ہی ہو گیا ہے، جاؤ نانا کے پاس لے جاؤ اور وہ ضرور شفا دیں گے۔ اب اس کو ایک کرن نظر آئی، امید کی کرن، وہ دوڑی بیٹا اٹھایا اور غوث پاک کی نانا کی بارگاہ میں آ گئی، اب روتی ہوئی جا رہی ہے بیٹے کو لے کے۔ اب غوث پاک کے نانا سے فرمایا، عرض کی کہ میرا بیٹا ہے، اکلوتا ہے، جان طلب ہو گیا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے بیٹے کو زندگی دے دیں، ان کو صحتیابی عطا کرے۔ آپ کے نانا نے ایک نظر اس بچے کو دیکھا، ایک نظر اٹھائی، لوح محفوظ کو دیکھا، فرمایا کہ تیرے بیٹے کا ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہا، بس آپ کا یہ کہنا تھا۔ بچے کی روح پرواز کر گئی اور بچہ مر گیا۔ اب چیخ بلند ہو گئی، ماں تھی، لاڈلا بیٹا، بہت پریشان ہوئی، اب کیا ہوگا؟ یہی ایک در تھا کہ جہاں سے شفا نہیں ملی، میرا مسئلہ حل نہ ہوا۔ بیٹے کو اٹھایا، اب روتی ہوئی جا رہی ہے، باہر نکلی، ننھے شہزادے عبد القادر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، شہزادے عبد القادر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، دیکھا مائی روتی ہوئی نکل رہی ہے، مائی کے دامن کو پکڑا، کیا وجہ ہے؟ جو میری نانا کی بارگاہ میں آتا ہے وہ تو ہنستا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، ہنستا ہوا جاتا ہے، مگر تو آئی بھی روتی ہوئی تھی اور جا بھی روتی ہوئی رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا آئی تھی، تیرے نانا کے پاس بڑا ولایت کا ڈنکا بجتا تھا اور سن کے آئی تھی کہ میرے بیٹے کو شفا مل جائے گی، مگر میرے بیٹے کو شفا کیا ملنی تھی، آپ کے نانا نے میرا بیٹا ہی مار دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہوا کیا تھا، مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا تھا؟ آپ نے کہا بھئی تم بچے ہو، آپ اس بات کو چھوڑے، نہیں وہ بتاؤ ہوا کیا تھا؟ تو اس عورت نے بتایا آپ کے نانا نے ایک نظر لوح محفوظ پر ڈالی تھی اور دیکھ کے بتایا کہ ایک لمحہ بھی باقی نہیں ہے تمہارے بچے کا اور میرا بچہ مر گیا۔ تو آپ نے فرمایا اب جملہ سنیے گا غوث العظم دستگیر کا، بچپن کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا جا میرے نانا سے کہہ دے ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو فقط لوح محفوظ کو تک لے، بلکہ ولی کامل ولی وہ ہوتا ہے جو لوح محفوظ کو تک بھی لے اور جو چاہے لکھ بھی دے اور جو چاہے مٹا بھی دے، جو چاہے لکھ بھی دے اور جو چاہے مٹا بھی دے، جا میرے نانا سے کہہ دے۔ اب وہ عورت نانا کے پاس گئی، بچہ چھوڑ کے چلی گئی بچے کے ساتھ، عبد القادر کے ساتھ جو ولیوں کا امام ہے۔ اب جا بلے میرے نانا سے یہ بات کہہ دے۔ جب نانا تک یہ بات پہنچی، نانا سمجھ گئے یہ ہو نہ ہو یہ بات عبد القادر نے کی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ باہر نکلے۔ اب غوث پاک نے جب دیکھا، عبد القادر نے جب دیکھا نانا چھڑی نہیں ہوئے میری طرف آ رہے ہیں، اشارہ کر کہا اے عورت